لعنت کرے یزید پر جو بات بات میں، سمجھو بہت پڑھا لکھا ہے دینیات میں، اور نانا رسول آپ کے مولا علی پدر، ثانی نہیں ہے آپ کا اس کائنات میں، اور چاہا نہیں یزید کو چھونا حسین نے، ورنہ زمین چاٹتا وہ ایک ہاتھ میں، ورنہ زمین چاٹتا وہ ایک ہاتھ میں، اور دولہا بنائے جائیں گے جب حسین حشر میں، ہم سب غلام جائیں گے ان کی بارات میں، اور سلمان کی خوشی بس اسی سے برقرار ہے، مولا علی پکارتا ہے مشکلات میں، اور شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، سر داد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است حسین۔ اور یہاں تو پہلے سے بازو کٹائے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد میں پرچم اٹھائے جاتے ہیں، یہاں تو پہلے سے بازو کٹائے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد میں پرچم اٹھائے جاتے ہیں، یہ کربلا ہے یہاں ہر قدم پہ کعبہ ہے، یہاں غلاف نہیں سر چڑھائے جاتے ہیں، یہ کربلا ہے یہاں غلاف نہیں سر چڑھائے جاتے ہیں، یہ کربلا ہے یہاں ہر قدم پہ کعبہ ہے، یہاں غلاف نہیں سر چڑھائے جاتے ہیں۔ محترم حضرات، آج شب عاشور ہے، عشرے کی شب ہے، 10 محرم کی شب شروع ہو چکی ہے۔ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ یہ شب بڑی عظیم شب ہے، صبح کا سورج انشاءاللہ طلوع ہوگا، جو غم سے ڈوبا ہوا سورج ہوگا، کیونکہ 10 محرم کو عاشور کے دن کون سا سانحہ ہوا تھا، کتنی عظیم محمد مصطفیٰ کے شہزادے نے قربانی دی تھی، ایسی عظیم قربانی دی تھی جس کی مثال تاریخ اسلام اور بلکہ تاریخ انسانیت، تاریخ عالم میں ملتی ہی نہیں۔ اتنی عظیم، اتنی بے مثال قربانی حضرت امام حسین علیہ السلام نے پیش کری تھی۔ یہ جو عشرے کی شب تھی، 7 محرم سے پانی حسینیوں کا بند کر دیا گیا تھا، رات کا وقت تھا، امام حسین نے خیمے میں آ کر اپنے چاہنے والوں سے، اپنے گھر والوں سے کہا کہ دیکھو آج رات کے 2 حصے کر لو، آدھی رات میں نوافل کی تلاوت کرو اور آدھی رات میں اللہ کا قرآن پڑھو۔ میرے حسین نے اتنا کہا، بیٹی جس کی عمر 4 سال کی تھی، نام سکینہ، کھڑی ہو گئیں اور کہا ابا جان پانی تو 7 تاریخ سے بند ہو چکا ہے، دیکھیے طہارت کے جتنے مجسمے ہیں سب قرآن پڑھ رہے ہیں، جتنے بھی گھر کے لوگ ہیں آپ کے چاہنے والے ہیں نوافل پڑھ رہے ہیں، ابا جان ہم کو آپ قرآن شروع کرا دیجئے، ہم قرآن کیسے پڑھیں؟ آقا مولا بادشاہ حسین نے ارشاد فرمایا بیٹی پانی بند ہو چکا ہے، اب آؤ تمہیں میں تیمم کراتا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے کہ میرے حسین نے اپنی 4 سال کی بیٹی کو کربلا کی مٹی سے عاشور کی شب میں تیمم کرایا، اور تیمم کرانے کے بعد زبان ولایت سے فرمایا کہ میری بیٹی پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بیٹی نے بڑے پیارے انداز میں پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آگے میرے حسین فرماتے ہیں میری بچے بڑے اچھے انداز میں پڑھا، اب آگے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی میری سکینہ نے بسم اللہ پڑھا تھا، میرے حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ معصوم سکینہ کہتی کہ ابا جان آپ کی آنکھیں نم کیوں ہو گئیں؟ بادشاہ حسین ارشاد فرماتے ہیں، میرے حسین کہتے ہیں بیٹی آنکھوں میں آنسو اس لیے آ گئے کہ قرآن شروع تو کرا دیا ہے، پتہ نہیں ختم کراؤں گا یا نہیں کراؤں گا۔ محترم حضرات، یہ ایسی رات تھی، میرے حسین نے چراغ گل کر دیے، اور چراغوں کو گل کرنے سے پہلے اپنے چاہنے والوں سے کہا، زبان ولایت سے فرمایا کہ دیکھو یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، یزیدی لشکر 22,000 کا لگا ہوا ہے، یہ صرف میرا خون چاہتے ہیں، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ تم میری محبت میں یہاں پر ٹھہرے رہو، اگر تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو واپس چلا جائے۔ میرے حسین نے دیکھا کہ سب کے سب چاہنے والے موجود رہے، تو میرے حسین نے کہا اچھا ایسا لگتا ہے کہ تم لوگ مروتاً نہیں جانا چاہتے ہو، لو میں چراغ گل کیے دیتا ہوں۔ میرے حسین نے چراغوں کو گل کر دیا اور کہا اب میں کسی کو نہیں دیکھ رہا ہوں، آج اس عشرے کی شب میں خیمے کے اندر اندھیرا ہے
اور اس اندھیرے میں جس کا دل چاہے وہ اٹھ کر چلا جائے، کچھ دیر چراغ بند رہے، لیکن جب چراغ روشن کیے گئے تو جتنے کے جتنے میرے حسین کے وفادار تھے، خدا کی قسم سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے نظر آئے۔ میرے حسین نے کہا کہ تم سب کے سب موجود رہے، سب نے کہا میرے مولا ہم آپ کے ساتھ آئے تھے، جئیں گے تو آپ کے ساتھ جئیں گے اور مریں گے تو آپ کے ساتھ مریں گے۔ عشرے کا سویرا ہو گیا، لوگ آج یہ محرم کی 10 تاریخ میں، جب سے 1400 سال کی اس تاریخ میں عاشور کے دن کیا کیا ہوا، 10 محرم کو کیا کیا ہوا، یہ بتانے والے تو مقررین ہمارے خطیب بہت کچھ بتایا کرتے ہیں، اور یقیناً اس کے پیچھے کی جو منشا ہے کافی حد تک یہ ہوتی ہے کہ 1400 سال سے ہم وہ باتیں بتاتے رہیں تاکہ جو ہم نئی باتیں بتائیں، جو اس 10 محرم کی خاصیت بتائیں، یہ نئی نسلیں جو مسلمانوں کی ہوں ان کے دماغوں میں بیٹھ جائیں، اور 10 محرم کو کربلا میں کیا ہوا تھا یہ پورا واقعہ ڈیلیٹ ہو جائے۔ اس لیے آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ 10 محرم کو آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی، 10 محرم عشرے کے دن آدم کو پیدا کیا گیا تھا، 10 محرم کو نوح کی کشتی جودی پہاڑ سے لگی تھی، 10 محرم کو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے تھے، 10 محرم کو کیا کیا ہوا تھا سب کے سب بتاتے چلے جائیں گے۔ لیکن اس کے پیچھے کی منشا یہ ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایک منافقت کا کیڑا پنپ رہا ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ تم کو ہم وہ باتیں بتاتے رہیں تاکہ تم کو یہ ساری باتیں یاد رہیں، لیکن جو عظیم سانحہ ہوا ہے، نبیوں کے امام کے گھر کے 72 لوگ، گھر کے لوگ اور ان کے ساتھی سب ملا کر 72 جو قربان ہو گئے ہیں، مسلمان اور اس عالم کا انسان اس سے بے بہرا رہ جائے۔ ہم کہتے یہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ بے شک یہ تمام معاملات عشرے کے دن ہوئے، لیکن تو یونس کا مچھلی کے پیٹ سے نکلنا بتا رہا ہے، تو جو نوح کی کشتی کو پار لگنا بتا رہا ہے، تو آدم کی توبہ قبول ہونا بتا رہا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کے آنکھوں کا نور واپس ہوتا بتا رہا، لیکن تیری زبان سے پراتھمکتا کے طور سے، فوقیت کے حساب سے سب سے اول درجے پر یہ کیوں نہیں آتا کہ یہ وہ دن ہے کہ جب اس دنیا اس دھرتی پر اتنا عظیم، اتنا بے مثال سانحہ ہوا تھا کہ میرے مولا حسین نے 72 قربانیاں پیش کر دی تھیں، اور یہ ایسا واقعہ تھا، ایسا سانحہ تھا جس کی مثال پوری دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ بہرکیف ہم حسین کے ماننے والے ہیں، حسین کے در کے فقیر ہیں، حسین کے چاہنے والے ہیں، ہم حسین کی یاد میں اپنے دلوں کو تڑپایا کرتے ہیں۔ ہمارا یہ ماننا ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ جب ہم حسین کا ذکر کرتے ہیں حسین کی روح ہم پر گواہ ہو جاتی ہے، جب ہم حسین کا ذکر سنتے ہیں تو ہم کو عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ حسین کا ذکر کرنا بھی عبادت، حسین کا ذکر سننا بھی عبادت، حسین کا نام ہمارا وظیفہ، حسین کا نام ہمارا ایمان، حسین ہمارا دین، حسین ہمارا ایمان، حسین خدا کی قسم کل قیامت کے دن ہماری نجات کا سبب، ہماری بخشش کا سامان۔ وہ حسین کربلا کے میدان میں اس لیے نہیں گیا تھا کہ ہم کو کسی طرح کی بادشاہت مل جائے، بلکہ وہ حسین کربلا کے میدان میں اس لیے گیا تھا کہ نانا کے دین کو بچا لیا جائے۔ یزید پلید جو حکومت میں قابض تھا، اس نے نئے نئے ایسے قانون بنا دیے تھے کہ محمد مصطفیٰ کے دین کو وہ پامال کر رہا تھا، شریعت محمدی کو وہ مٹا دینا چاہتا تھا۔ یزید نے ہر اس چیز کو حلال قرار دے دیا تھا جس کو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا تھا۔ جوا اس نے حلال قرار دے دیا تھا، شراب کو اس نے عام کر دیا تھا۔ یزید اس شیطان کا نام ہے جس نے سگی پھوپھی اور سگی خالہ کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیا تھا۔ میرے حسین اگر کربلا کی دھرتی پر 6 مہینے کے بچے سے لے کر 22 سال کے بھتیجے تک قربان نہ کرتے اور اپنے سر کی، اپنے جان کی قربانی نہ دیتے، تو خدا کی قسم یہ مان لیجئے کہ آج اگر میرا حسین نہ شہید ہوتا تو آج ہر ایک گھر کے اندر یزید ہوتا۔ عالم یہ ہوتا کہ آج مسلمان کہنے بھر کے ہوتے، سگی پھوپھی کے ساتھ نکاح کر رہے ہوتے، سگی خالہ کو رکھیل بنا کر بستر کی زینت بنائے ہوتے، یہ مسلمان شراب کو عام سمجھ کر پانی کی طرح کولڈ ڈرنک میں پی رہا ہوتا، جوئے کو یہ جائز سمجھ رہا ہوتا۔ وہ یزید جس نے محمد مصطفیٰ کے دین کو میٹ دیا تھا، میرے حسین نے وہ عظیم قربانی دے دی۔ لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جب حسین کو یہ اندیشہ تھا کہ وہاں کربلا میں جانے کا مقصد موت ہے،
تو پھر وہاں پر گئے کیوں؟ ان کا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حسین کو کئی صحابہ نے یہ بتایا کہ وہاں مت جانا، کوفیوں کا کوئی بھروسہ نہیں، کوفیوں کا اعتماد مت کرنا، وہاں جانا خطرہ ہے، لہٰذا مت جانا، تو جب حسین کو یہ اندیشہ تھا کہ کربلا میں موت آ سکتی ہے، بچے کاٹے جا سکتے ہیں، جب اتنی بڑی شہادت کا اندیشہ تھا تو حسین گئے کیوں؟ سلمان رضوی کا جواب اس ممبر سے یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسین کربلا میں گئے کیوں، وہ ان کو کبھی توفیق یہ ہوئی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھیں کہ اے یوسف تم بتاؤ کہ جب تم کو یہ اندیشہ تھا کہ ہم زلیخا کے پاس جب ہم پہنچیں گے تو ہم کو قید کر کے جیل میں ڈال دیا جائے گا، جب آپ کو یہ پکا اندیشہ تھا تو آپ زلیخا کے شہر میں گئے کیوں؟ جب حضرت ابراہیم کو معلوم تھا کہ نمرود ہم کو اس آگ یہ جلائی گئی اس میں ہم کو جو ہے یہ ڈال دے گا، تو جب حضرت ابراہیم کو یہ اندیشہ تھا کہ وہاں آگ میں جانا پڑ سکتا ہے، تو حضرت ابراہیم سے سوال کیا جائے کہ وہ نمرود کی اس آگ کے قریب گئے کیوں؟ حضرت موسیٰ کو یہ معلوم تھا کہ کوہ طور کی بلندی پر 40 دن چلہ کاٹنے سے موت واقع ہو سکتی ہے یا موت کا اندیشہ تھا، تو حضرت موسیٰ وہاں پر گئے کیوں؟ تمام ایسے معاملات ہیں جب امام الانبیاء کو یہ اندیشہ تھا، بلکہ میرا نبی تو غیبداں پیغمبر ہے، میرے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ طائف کے میدان میں پتھروں کی بارش ہوگی، پورا جسم لہو لہان ہو جائے گا، جبریل کہے گا کہ حضور اگر اجازت ہو تو میں ان پتھر پھینکنے والوں کو پہاڑوں سے کچل کر رکھ دوں، لیکن مصطفیٰ کہیں گے نہیں جبریل میں تو ان کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں۔ تو پھر مصطفیٰ سے پوچھا جائے کہ یا محمد رسول اللہ آپ طائف کے میدان میں گئے کیوں؟ جب اتنے انبیاء سے سوال کا جواب مل جائے تب کربلا کے شہید سے پوچھا جائے کہ حسین جب تم کو اندیشہ تھا کہ کربلا میں شہید کیا جا سکتا ہے تو تم کربلا میں گئے کیوں؟ میرے حسین کو معلوم تھا کہ کربلا میں کیا ہوگا، لیکن نانا کے دین کو بچانے کے لیے گئے۔ حسین کی موت نہیں ہوئی، بلکہ موت کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ انسان ہوتا ہے جو 80 سال 90 سال میں اپنی زندگی جی کر بڑے عام طریقے سے اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو انگریزی میں کہتے ہیں فلاں شخص کی ڈیتھ ہو گئی۔ 90 سال 100 سال میں ایک انسان گزر گیا، عام انسان کہتا ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اسی انسان ڈیتھ کے معنی، ڈیتھ کا جو سینس ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ ڈیتھ کو موت کے سینس میں لیا جاتا ہے، موت کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ وہی شخص اگر ایک شخص زیر علاج ہے اور 70 سال کا وہ بزرگ ہے، 70 سال عمر ہے اور اس کا علاج چل رہا ہے اور 5 سال تک علاج چلا اور دوران علاج اس کا انتقال ہو گیا، تو انگریزی میں کہا جاتا ہے عام طریقے سے کہ بے فلاں ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا، وہ ایکسپائر ہو گیا۔ ایکسپائر کا سینس بھی موت میں لیا جاتا ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے جو جا رہا تھا یہاں سے لکھیم پور، راستے میں ایک 4 پہیہ گاڑی نے اس کے ٹھوکر مار دی اور مارنے کے بعد ٹھوکر لگی اس میں وہ انتقال کر گیا، تو عام طور سے نہ ایکسپائر کہا جاتا نہ ڈیتھ کہی جاتی، بلکہ کہا جاتا کہ یار کیا ہوا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ بولے موت تو ایکسیڈنٹ کا معنی بھی موت میں لیا جا رہا ہے، معنی بدل گئے، ڈیتھ بھی موت ہے، ایکسیڈنٹ بھی موت ہے، ایکسپائر ہونا بھی موت ہے۔ ایک شخص گیا اور اس نے رسی کا پھندا بنایا اور لٹک گیا، بولے کیا ہو؟ بولے سوسائڈ کر لیا۔ اب ایکسپائر نہیں بولا جا رہا، اب سوسائڈ بولا جا رہا۔ سوسائڈ کے معنی بھی موت ہے، اسی سینس میں لیا جا رہا ہے۔ ایک اور شخص ہے جو رات کو 12 بجے جا رہا تھا، کچھ لوگ مل گئے، ہتھیار نکالا، سامنے سے فائر کر دیا، گولی ماری اور مر گیا، کہا جاتا مرڈر کر دیا۔ مرڈر کے معنی بھی یہی لیے جا رہے ہیں۔ ایک شخص وہ تھا کہ ہم اور عامر صاحب جا رہے تھے، ایک ٹرین کی پٹری کے کنارے ریلوے لائن کے کنارے جا رہے تھے، دیکھا ایک پل کے اوپر پٹریاں نکلی تھیں لیکن پل ٹوٹا ہوا تھا، آتنکوادیوں نے پٹریوں کو توڑ رکھا تھا۔ داہنی جانب دیکھا تو سگنل گرین تھا۔ ہم نے کہا عامر صاحب ٹرین آ رہی ہے، ایکسپریس کا ٹائم ہو چکا ہے اور اس پر کم و بیش 10,000 پیسنجر ہیں، اگر وہ یہاں تک آ گئے، آنے کے بعد اگر یہ غرق دریا ہو گئے تو کم و بیش 10,000 لوگ موت کے منہ میں چلے جائیں گے، اس لیے 10,000 کو بچانا ہے، کیا کیا جائے؟ سوچ رہے تھے، ٹرین کا انجن دکھنے لگا۔ ہم نے کہا عامر صاحب ہم آگے کی طرف دوڑتے ہیں، جب ٹرین قریب آئے گی تو ہم اس کے آگے چھلانگ لگائیں گے، ہماری موت ہو جائے گی۔ ڈرائیور سے لے کر گارڈ تک جب کوئی دیکھے گا تو ٹرین کو روکے گا، روکنے کے بعد آپ جا کر کہہ دینا کہ یہ میرا ساتھی تھا سلمان رضوی، اس نے سوسائڈ نہیں کیا بلکہ اس نے سیکریفائس کیا ہے، اس نے قربانی دی ہے، یہ اس کی سیکریفائس ہے، کیونکہ اگر یہ قربانی نہ دیتا تو تم 10 کے 10,000 لوگ دریا میں چلے جاتے، کیونکہ آگے آتنکوادیوں نے پٹریاں توڑ رکھی ہیں۔ اب وہ ٹرین وہاں پر یہی ہوا، اتنے میں ٹرین آگے، میں نے آگے جمپ کیا، ٹرین اوپر سے گزری، گارڈ نے دیکھا 1 فرلانگ آگے ٹرین رک گئی، کچھ دور دریا کا پل بچا ہوا تھا۔ اتنے میں یہ عامر صاحب دوڑتے ہوئے گئے، بولے ڈرائیور سے کہ دیکھو
یہ میرا دوست تھا، اس نے اپنی قربانی دے کر 10,000 کی جان بچائی ہے، اگر یہ نہ کٹتا، یہ سیکریفائس نہ کرتا تو 10,000 لوگ ندی میں چلے جاتے، کیونکہ آگے دہشت گردوں نے پٹریاں توڑ رکھی ہیں۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں گئے، جتنے پیسنجر سے گھر گئے، جب وہ گھر گئے تو اس میں کوئی کسی کا چچا تھا، کوئی کسی کا شوہر تھا، کوئی کسی کی بیوی تھی، کوئی کسی کا ماموں تھا، کوئی کسی کا باپ تھا، کوئی کسی کی بہن تھی، سب کے سب گھر گئے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، ہاں چچا جان آ گئے، ارے بولے آ گئے، ارے درجات بلند ہوں اس شہید کے، اس قربانی دینے والے کے جس کی بدولت ہم آ گئے، ورنہ ہم تو وہیں چلے گئے ہوتے۔ جب سارا واقعہ بتایا تو سب نے بہت خوشی کا اظہار کیا، ہمارے نام پر قرآن خوانی ہوئی، نتیجہ یہ ہوا کہ عامر صاحب نے ہمارے نام پر لائبریری کھولی، لوگوں نے ہمارے نام پر دارالعلوم کھولے، ہمارے نام پر تمام ادارے کھولے گئے، بہت خوشی کا اظہار کیا گیا، قرآن پڑھ پڑھ کر ایصال ثواب کیا گیا، بہت خوشی مسرور ہوئے، مسرت کی لہر دوڑ گئی، خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لیکن ایک طبقہ ایسا تھا جس کو ہم بیوقوف نظر آ رہے تھے، جس نے کہا یہ عجیب بیوقوف شخص تھا، اس نے خودکشی کر کے ہمارے پورے پلان کو چوپٹ کر دیا، کیونکہ یہ وہ گروپ تھا جو آتنکوادیوں کا گروپ تھا جس نے پٹریاں توڑی تھیں۔ ان دہشت گردوں نے کہا ہم نے تو رات کے اندھیرے میں پٹریاں توڑی تھیں، پورے منصوبے پر پانی پھیر دیا۔ عجیب بیوقوف کے قسم کا شخص تھا، خودکشی کر کے 10,000 کی جان بچا لی، ہمارا پلان فیل کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا، میں کہنا چاہتا ہوں یہ مثال دے کر کہ مدینے سے مصطفیٰ نے جو ایکسپریس چلائی تھی، جو رحمت کی ٹرین چلائی تھی، کربلا کی دھرتی پر یزید نام کے شیطان نے پٹریاں توڑ رکھی تھیں۔ پوری کی پوری رحمت کی وہ ٹرین، رحمت کی وہ ایکسپریس ٹرین جو مصطفیٰ جان رحمت نے چلائی تھی، جو صحابہ اکرام نے چلائی تھی، جو اہل بیت اطہار نے چلائی تھی، جو خلفائے راشدین نے چلائی تھی، وہ چل کر اسپیڈ میں آ رہی تھی۔ اور کربلا میں اگر آتی اور وہاں پر پٹریاں ٹوٹی ہوئی تھی، اگر میرا حسین 72 کی قربانی دے کر خود اپنے سر کی قربانی نہ دے دیتا، خدا کی قسم یہ ٹرین وہیں پر غرق ہو جاتی۔ آج نہ ہم ہوتے نہ تم ہوتے، آج یہ اسلام نہ ہوتا، آج ہر گھر کے اندر یزید ہوتا، آج نفس کے اندر یزید دوڑ رہا ہوتا، آج ابلیس کی چھٹی ہو گئی ہوتی، ابلیس کو بھول کر یزید کو لوگ یاد کر رہے ہوتے۔ آج مسجدیں دیکھنے کے طور پر تو ہوتی، لیکن مسجدوں کے امامت کے مصلی پر جو امام ہوتا وہ کوئی نہ کوئی یزید ہی ہوتا۔ میرے حسین نے سیکریفائس کیا، قربانی دی، قربانی دے کر اس اسلام کو بچایا ہے، اس دین کو بچایا ہے، ہمارے ایمان کو بچایا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صبح ہوئی، صبح ہونے کے بعد جب دوپہر ہوئی، دوپہر کو اب جنگ کا سلسلہ شروع ہوا۔ ہر شخص نے جو مصطفیٰ کا چاہنے والا تھا، جو مولا حسین کا چاہنے والا تھا، اس نے خطبہ دیا۔ سب سے پہلے علی اکبر سامنے آئے۔ علی اکبر 18 سال کے حسین کے اس بیٹے کا نام ہے جس بیٹے کی پوری شکل و شباہت محمد مصطفیٰ سے ملا کرتی تھی۔ محمد مصطفیٰ کے وصال کے بعد مکہ و مدینہ سے لوگ زیارت کے لیے آتے تھے، مصطفیٰ کے روضے پر حاضری دیتے تھے اور حضرت علی اکبر کی زیارت کرتے تھے، کیونکہ لوگ بتاتے ہیں، تاریخ میں مورخ لکھتے ہیں کہ حضرت علی اکبر کا عالم یہ تھا، مصطفیٰ جان رحمت سے اس قدر متشابہ تھے کہ جب وہ باہر نکلے اور نکلنے کے بعد گھوڑے پر سوار ہوئے، نیام سے تلوار نکالی، آگے بڑھے تو یزیدیوں کے سپہ سالار نے انکار کر دیا، کہا ہم کو تو حسین سے لڑنے کے لیے لایا گیا، ہم محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے، ہم ان سے نہیں لڑیں گے۔ تو دوسرے نے کہا نہیں، یہ ان کا نواسا ہے، یہ حسین کا بیٹا ہے، اس کی شکل و شباہت محمد مصطفیٰ سے ملتی ہے، لہٰذا یہ علی اکبر ہے۔ علی اکبر نے خطبہ دیا کہ یزیدیوں دیکھو، تمہارے نزدیک میں نے کچھ نہیں تمہارا بگاڑا ہے، اور تم جن کا کلمہ پڑھتے ہو ان سے سب سے زیادہ قریب میں ہوں، اس روئے زمین پر مجھ سے زیادہ ان کا قریبی کوئی نہیں، میرے خون کے کیوں پیاسے ہو؟ لیکن یزیدی نہیں مانے، یزیدیوں نے حملہ کیا۔ جب یزیدی فوجیوں نے حملہ کیا، یہ ایسی جنگ تھی کہ ادھر سے ایک لڑتا تھا اور ایک ڈیفنس کرتا تھا، ایک ہی افینس کرتا تھا، سامنے 22,000 کا لشکر تھا۔ لیکن جب علی اکبر نے قلب کی طرف حملہ کیا تو لشکر کا قلب صاف ہوتا چلا گیا، جب میمنہ پر حملہ کیا تو میمنہ صاف ہوتا چلا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کافی دیر تک حسین کا وہ شیر لڑتا رہا، نہ جانے کتنے زخم لگ گئے، لیکن جب یزیدیوں نے دیکھا کہ یہ 18 سال کا جوان، یہ حسین کا بیٹا، اس سے تو تلوار میں جیت پانا ہی مشکل ہے، تلوار میں پیش پانا مشکل ہے، تو ایک یزیدی نے برچھی پھینک کر ماری جو علی اکبر کی چھاتی سے لگ کر اور پشت میں نکل گئے۔ اس برچھی کا گرن لگنا تھا، میرے علی اکبر نیچے آئے، اور نیچے آنے کے بعد یزیدیوں نے ان کے کئی ٹکڑے کر دیے۔ جب لاش کے ٹکڑے ہوئے، ایک یزیدی بولا حسین اپنے علی اکبر کو لے جاؤ۔ میرے حسین آگے بڑھے، میدان میں گئے، علی اکبر کے لاش کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد آسمان کی طرف دیکھا، کہا یا اللہ، کل عالم ارواح میں جو وعدہ کیا تھا، 1.25 انبیاء گواہ ہیں، 1.25 نبیوں کے وعدوں کی تکمیل کے لیے تو نے حسین کو بھیجا تھا، حسین آج قربانیوں کا سلسلہ شروع کر رہا ہے، یا اللہ یہ علی اکبر 18 سال کا تیرے نام پر قربان کر دیا اپنی بارگاہ میں، میری اس قربانی کو قبول کر لے۔ آواز آئی کہ میرے حسین
میں نے قبول کیا۔ فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ حوریں کانپ اٹھی، غلمان کانپ اٹھے۔ فلک والوں نے کہا کہ یا اللہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ نے کہا فرشتوں میں تم کو دکھا رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں، اپنے حسین سے جو مانگتا ہوں دے رہا ہے۔ اتنا علی اکبر شہید ہوئے، بھانجے تیار ہو گئے، اون اور محمد کم عمر کے ہیں۔ اون اور محمد گئے، جانے کے بعد کافی دیر تک لوہا لیا، کافی دیر تک لڑے، لڑتے لڑتے تیروں سے جسم چھلنی ہوا اور وہ بھی وہاں پر شہید ہو گئے۔ حضرت وہاب عبداللہ وہاب قلبی آئے اور مولا حسین کی جانب اجازت لی، قدم بوسی کی، اور لڑتے لڑتے انہوں نے بھی جام شہادت نوش کر لیا۔ امام حسین کا وہ بھتیجا جسے قاسم کہتے ہیں، حضرت امام حسن کا بیٹا تھا، 22 سال کی عمر تھی۔ امام قاسم گھوڑے پر بیٹھ کر آگے گئے اور جانے کے بعد کہا یزیدیوں تم گواہ ہو جاؤ، تم جانتے ہو کہ تم جن کا کلمہ پڑھتے ہو میں ان کا نواسا ہوں، اس روئے زمین پر ان کا سب سے قریبی ہوں، میری رگوں میں ان کا خون ہے، جن کو علی کہتے ہیں ان کی ہڈیوں کے میرے طاقت میرے اندر ہے، میں حیدر کرار کا پوتا ہوں، میں ابو طالب کا پرپوتا ہوں، میں مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کا نواسا ہوں اور حسین کا بیٹا ہوں، حسین کا بھتیجا ہوں اور امام حسن کا بیٹا ہوں، اور یہ سمجھ لو کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، اور اگر تم میرے خون کے پیاسے ہو تو یہ سمجھ لو کہ کل تم اس کا جواب نہیں دے پاؤ گے۔ تم دین کو ختم کرنا چاہتے ہو، نانا کے دین کے محافظ ہیں، لیکن یزیدیوں نے نہ سنا، امام قاسم پر بھی حملہ کیا۔ امام قاسم خطبہ پورا کرنے کے بعد اس علی کے شیر نر نے نیام سے تلوار نکالی، اور نکالنے کے بعد ہوا میں تلوار چلی، چلنے کے بعد تاریخ یہ کہتی ہے کہ حضرت قاسم کی تلوار جب چلتی تھی تو جس طرح سے گاجر اور مولی کٹ کر گرتی ہیں، یزیدیوں کے سر ایسے کٹ کٹ کر گر رہے تھے، یزیدی کٹتے جا رہے تھے، اور حسن کا وہ شیر آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک یزیدی سپہ سالار نے کہا کہ تیر چلاؤ ورنہ ان سے زبر ہونا بہت مشکل ہے، کیونکہ یزیدی جانتے تھے کہ ان کی ہڈیوں میں علی کی طاقت ہے، ان کی یہ شیر خدا کے لال ہیں۔ چاروں طرف سے تیر چلے، بھالے چلے، امام قاسم شہید ہوئے۔ امام حسین قریب آئے، آنے کے بعد قاسم کی لاش کو سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد کہا یا اللہ یہ میرا بھتیجا تھا، اور یہ میرا ایسا بھتیجا تھا کہ میں جب اس کو سونگھتا تھا تو اس کے پاس سے مجھ کو اپنے بھائی حسن کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ یا اللہ اس قربانی کو تو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ ایک ایک کر کے حسین کے گھر کے، حسین کے چاہنے والے، یہ کچھ انصار، کچھ ان کے چاہنے والے، باقی ان کے خاندان کے 16 یا 17 افراد سب کے سب شہید ہوتے چلے گئے، ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے۔ خیمے کے اندر میرے مولا حسین تشریف لے گئے۔ بہن زینب نے کہا بھائی جان یہ 6 مہینے کا بچہ ہے جس کا نام علی اصغر ہے، اب تو کل تک تو یہ رو رہا تھا تو آواز سنائی پڑ رہی تھی، آج اس کی حلق اس طرح سوکھ چکی ہے کہ یہ رو رہا تو آواز نکل ہی نہیں رہی ہے، لہٰذا ان سے کہو کہ اس کے ہاتھ میں اس کی حلق میں کچھ پانی ڈال دیں۔ میرے حسین نے، میرے مولا نے اس کو گود میں لیا، لے جانے کے بعد یزیدیوں سے کہا کہ دیکھو اگر تم اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں چند قطرے پانی کے ڈال دو تو میں تم کو ضمانت دیتا ہوں کہ کل قیامت کے دن تمہیں اپنے ہاتھوں سے کوثر کے جام پلاؤں گا۔ لیکن یزیدی جو مصطفیٰ کے خون کے پیاسے تھے، مصطفیٰ کے گھرانے کے خون کے پیاسے تھے، اس میں ایک گورنر نے، ایک سپہ سالار نے خرملا کو اشارہ کیا، خرملا نے اپنے ترکش سے تیر نکالا، زہر کا بجھا تیر، اس نے علی اصغر 6 مہینے کے علی اصغر کی حلق کا نشانہ لیا، اور نشانہ لینے کے بعد جب تیر چلایا تو تیر اصغر کی حلق سے لگ کر امام کے بازو میں چھد گیا۔ 6 مہینے کا بچہ ہاتھوں میں تڑپا، اور علی اصغر جب تڑپا تو یقین ماننا کہ عرش کانپ گیا، زمین لرز گئی۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ نے کہا 6 مہینے کا بھی مانگتا ہوں تو میرا حسین انکار نہیں کر رہا، خوشی خوشی سے 6 مہینے کا بھی میری راہ میں لٹا رہا ہے، 18 سال کا بھی لٹا رہا ہے، 22 سال کا بھی لٹا رہا ہے۔ 71 چلے گئے، 71 جانے کے بعد جب سب سناٹا ہو گیا، خیمے میں بچی عورتیں، بیویاں بچی، تب میرے حسین نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا یا اللہ آج تو بھی تنہا اور میں بھی تنہا، تو اپنی ذاتی صفات میں تنہا، میں اپنی عطائی صفات میں تنہا، تو لا شریک ذاتی اعتبار سے ہے، تیرا لا شریک ہونے کا جواب نہیں۔ اور آج کربلا کی دھرتی پر میرے مولا
اب میرا بھی کوئی شریک نہیں۔ یا اللہ تو جانتا ہے، تو دیکھ رہا تھا جب ہم مدینہ سے آئے تھے 6 مہینے کا بچہ بھی لائے تھے، 22 سال کا بھتیجا بھی لائے تھے، 18 سال کا اپنا اکبر بھی لائے تھے، جن کو کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ یا اللہ قربانی سے پیچھے نہیں ہٹا ہوں۔ اے میرے معبود، میرے حسین نے پھر کہا یا اللہ اب خیمے کے اندر تو جانتا ہے میرا ایک بیٹا زین العابدین موجود ہے، اللہ کی قسم اے میرے معبود مجھے تیری ربوبیت کی قسم، تیری وحدانیت کی قسم، اگر میرا وہ بیٹا زین العابدین اس قدر بیمار نہ ہوتا کہ اگر وہ لرزش بھی کر لیتا، اگر کروٹ بدلنے کے لائق بھی ہوتا، اگر ہلکی پھلکی توانائی بھی ہوتی، تو یا اللہ تیری وحدانیت کی قسم کٹے ہوئے سروں کی تعداد 71 نہیں 72 ہو چکی ہوتی۔ لیکن یا اللہ اب تیرا امتحان لینے میں کوئی جواب نہیں، اور میں محمد رسول اللہ کا نواسا ہوں، ان کا شہزادہ ہوں۔ میرے خالق اگر تیرا امتحان لینے میں کوئی جواب نہیں تو میرا امتحان دینے میں بھی کوئی جواب نہیں۔ یا اللہ تو خالق ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں نے وہ تمام عالم ارواح کے انبیاء کے وعدوں کی تکمیل کر دی۔ 1,24,000 نے جو تجھ سے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کی تکمیل کے لیے جو حسین نے تجھ سے وعدہ کیا تھا، یا اللہ تو گواہ ہو جا میں نے اس وعدے کو پورا کر دیا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین کربلا کی دھرتی پر کھڑے ہوئے تھے، سب کے سب نبی حاضر تھے، اور وہیں پر جناب محمد رسول اللہ بھی جلوہ افروز تھے۔ جناب طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو حسین کی والدہ ہیں، جن کو بطول کا لقب اللہ نے دیا، بطول کہتے ہی اس کو ہیں جو اس درجے کا پاک ہو جس کو شریعت میں نماز پڑھنے کے لیے بھی وضو کی ضرورت نہ ہوتی ہو، اس کو بطول کہتے ہیں۔ اس بطول کا دودھ جس کے خون میں، جس کی ہڈیوں میں خون بن کر دوڑ رہا تھا، اس کو حسین کہتے ہیں۔ جس کا باپ علی تھا اس کو حسین کہتے ہیں، جس کا نانا امام الانبیاء تھا اس کو حسین کہتے ہیں۔ میرے حسین نے 71 قربانی دینے کے بعد کہا کہ میں نے سارے نبیوں کے وعدوں کی تکمیل کر دی۔ اسی وقت وہاں پر ابلیس بھی موجود تھا۔ ابلیس نے کہا کہ یا اللہ یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ یہ کہا، اللہ نے کہا دیکھ، یاد کر تیرا میرا جو جھگڑا ہوا تھا، تو نے جو بے وفائی کی تھی، تو نے جو میری نافرمانی کی تھی، اس کی وجہ کیا تھا؟ تو ابلیس نے کہا سجدہ تھا۔ کہا محمد عربی کے نور کو سجدہ تو نے نہیں کیا تھا، اس کی وجہ بھی سجدہ تھا، وہ تجھ کو میں نے وہ بھی سجدہ دکھایا تھا، آج تجھ کو کربلا میں یہ بھی سجدہ دکھا رہا ہوں۔ سجدہ وہاں بھی تھا، سجدہ یہاں بھی ہے، تو دیکھ۔ تو اس نے کہا میں سجدہ نہیں کرنے دوں گا۔ اللہ نے کہا ابلیس تو نے کل بھی تو کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ میں نے کہا تھا تو انسانیت کا کچھ نہیں کر پائے گا، لہذا آج بھی تو کچھ نہیں کر پائے گا۔ اس نے کہا تو اے اللہ تو میری طاقت کو کھول دے، میری بندشوں کو ہٹا دے۔ اللہ نے کہا یہ میرا حسین ہے، جا میں نے تیری طاقت کو آزاد کر دیا، تیری ساری طاقتیں تیرے پاس ہیں، جتنا زور لگانا ہو لگا لے۔ اس نے کہا تو پھر یہ بات ہے اللہ، تو حسین کو سجدہ نہیں کرنے دوں گا۔ ادھر 71 کٹنے کے بعد حسین نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اے میرے اللہ یہ 71 جا چکے ہیں، اب اس سر کی ضرورت ہے، یہ سر جائے گا، لیکن میرے معبود کل میرے نانا کی معراج ہوئی تھی تو میرا نانا وہاں گیا تھا، آج یہ اس کے شہزادے کی معراج ہے، آج میرے اللہ تو یہاں آئے گا۔ کہا کل تیرا محبوب وہاں گیا تھا، تو میرا محبوب ہے، آج تو یہاں آئے گا۔ نبیوں نے کہا یا اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا حسین اگر تیری یہ مرضی ہے تو لے، میں اپنی شان قدرت سے کربلا میں آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان قدرت سے کربلا میں موجود۔ حضرت زکریا نے کہا یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے، میرے سر پر آرا چلا تب تو اپنی شان قدرت سے دھرتی پر نہیں آیا۔ حضرت یوسف نے کہا جیل میں ڈالا گیا، یا اللہ نہیں آیا۔ کوہ طور پر موسیٰ نے کہا سردیوں میں چلا کاٹا، اللہ تو نہیں آیا۔ تمام انبیاء اکرام نے کہا حضرت ابراہیم آگ میں ڈالے گئے تب تو نہیں آیا۔ آج معاملہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا میں دیکھ رہا ہوں اور تم کو دکھا رہا ہوں کہ یہ محمد میرے محبوب کا شہزادہ ہے، یہ وہ شہزادہ ہے کہ یہ یہاں پر خلیل اللہ کا معاملہ نہیں ہے، ذبی اللہ کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جس کا شہزادہ ہے اس محمد الرسول اللہ کا معاملہ ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا بیٹا ہے۔ اور اس لیے تم نے دیکھا، میرے حسین نے کہا یا اللہ تو بھی گواہ ہے، یہ انبیاء اکرام بھی گواہ ہیں۔ کل جب ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل نے بچپن کی حالت میں وہاں میدان میں اپنی ایڑیاں رگڑی تھی تو پانی کا فوارہ نکلا تھا، تو نے زمزم چالو کر دیا تھا، یعنی یا اللہ تو نے دیکھا کہ وہاں پر جب اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی تو زمزم نکلا۔ اور میرے معبود میرے 6 مہینے کے بچے نے جب
خشک ہونٹوں پر اپنی زبان رگڑی تو اس کی حلق سے خون کا فوارہ نکلا۔ یا اللہ تو نے وہ بھی قربانی تو تیری راہ میں نے پیش کر دی۔ اے میرے معبود، جب وہاں پر حضرت ابراہیم نے اسماعیل کی گردن پر چھری چلائی تو آنکھوں میں پٹی بندھی تھی۔ یا اللہ تو گواہ ہے کہ میرا قاسم کاٹا جا رہا تھا، میں کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ برچھی جب سینے پر علی اکبر کے ماری جا رہی تھی تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں میرے اللہ، جب 6 مہینے کا میرا بچہ جس کے پیاسے گلے پر تیر خرملا نے مارا، وہ تیر جو زہر کا بجھا ہوا تھا، یا اللہ میں کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ میرے 2 بھانجے قتل کیے گئے، میں دیکھ رہا تھا۔ یا اللہ اب میرا یہ سر بچا ہے، نبیوں سے اور کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ لکھنے والے لکھتے ہیں، بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ حسین نے کربلا کے میدان میں مدد مانگی، لیکن اللہ کی قسم، خانہ کعبہ کی عزت کی قسم، حسین کی عزت کی قسم، میرے حسین نے، میرے بادشاہ نے کسی سے مدد نہیں مانگی تھی، کسی مخلوق سے مدد نہیں مانگی تھی۔ ہاں یہ تو کہا تھا کہ کیا کوئی ہے جو میری مدد کرے، مقصد یہ تھا دنیا والوں، انہوں نے ہوا سے مدد نہیں مانگی تھی، کیونکہ اگر مدد لینی ہوتی حسین کو تو ہوا نے کہا تھا حسین خالی حکم کر دو تو 22,000 کا لشکر اڑا کر پھینک دوں۔ میرے حسین نے کہا نہیں، میں امتحان دینے آیا ہوں۔ پہاڑوں نے کہا حسین اجازت دے دو، میں ان کو ابھی داب کر رکھ دوں، پتھروں کی چٹانوں سے کچل دوں۔ حسین نے کہا نہیں۔ جناتوں کے شہنشاہ نے کہا حضور اجازت دے دیں، میں 22,000 کو نست نابود کر دوں۔ کہا نہیں۔ فرشتوں نے کہا حسین اجازت دے دو، حسین نے کہا نہیں۔ تمام مخلوقات نے کہا حسین اجازت ہو، حسین نے کہا نہیں، کسی سے مدد نہیں۔ یہ حسین کیوں کہہ رہے تھے مدد؟ مقصد یہ تھا جو 1.25 لاکھ نبی موجود تھے، میرے حسین اپنا سر دینے جا رہے تھے، اور یہ مقصد یہ تھا کہ تم میں سے ہے کوئی جو عشق کی اس قربانی میں اپنا حصہ ڈالے؟ نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! کیا ہے کوئی تم میں سے جو میرا گلا کٹانے میں عشق میں اپنا حصہ ڈالے؟ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ نبیوں نے کہا حسین سجدہ کر، حسین سجدہ کر، وہ ہم سب کے وعدوں کی تکمیل کر، اپنا عالم ارواح میں کیا گیا وعدہ پورا کر۔ میرے حسین نے کہا میں سجدہ کروں گا۔ اللہ نے اللہ سے کہا یا اللہ میں سجدہ کرنے جا رہا ہوں، اور گھوڑے پر بیٹھے تھے، کہا میں سجدہ کروں گا۔ میرے حسین نے کہا اللہ اکبر۔ سنان نام کا یزیدی پاس آیا، آنے کے بعد پورا نیزہ اس نے اس طرح سے پھینک کر مارا کہ میرے امام کے سینے سے نیزہ لگا، پیٹھ میں نکل گیا، پھر بھی تلوار چلتی رہی، تلوار نہیں رکی۔ جب یزیدیوں نے دیکھا تلوار چل رہی ہے تو سپہ سالار نے کہا، اس نے عمرو بن سعد نے کہا کہ دیکھو چاروں طرف سے تیر چلاؤ ورنہ تاریخ لکھ دی جائے گی کہ کربلا کی دھرتی میں محمد کے ایک بیٹے نے 22,000 کو جہنم پہنچا دیا تھا، 22,000 کا لشکر ایک انسان نے مار دیا تھا۔ لہذا چاروں طرف سے نیزے چلے، تلواریں چلی، برشیاں چلی۔ جب سنان نے نیزہ مارا، جو نیزہ میرے امام حسین کے سینے میں لگا پیچھے تک نکل گیا، نیزہ پھنسا ہوا تھا، تلوار حسین کے ہاتھ سے چل رہی تھی۔ سنان نام کا وہ یزیدی پھر قریب گیا، قریب جانے کے بعد میرے حسین کے چھاتی میں پھنسے ہوئے اس نیزے کو پکڑ کر اس نے نیچے کھینچا، گھوڑے سے نیچے حسین آئے۔ آنے کے بعد شیطان نے کہا سجدہ نہیں کرنے دوں گا، آدم نے کہا حسین سجدہ کر، نوح نے کہا حسین سجدہ کر، یحییٰ زکریا نے کہا حسین سجدہ کر، اسماعیل ابراہیم نے کہا حسین سجدہ کر، آدم و شیش نے کہا حسین سجدہ کر، داؤد اور الیاس نے کہا حسین سجدہ کر، موسیٰ اور عیسیٰ نے کہا سجدہ کر، جناب محمد رسول اللہ نے کہا میرے بیٹے سجدہ کر۔ میرے حسین سجدہ کرنے کے لیے زمین کی طرف بڑھے، کچھ زمین کی طرف پیشانی بڑھائی، کچھ زمین اٹھ کر اوپر آئی۔ آنے کے بعد اس نے میرے امام نے دونوں ہاتھ رکھے، ابلیس نے پوری طاقت لگا دی، لیکن یہ محمد کا بیٹا تھا جس نے اللہ اکبر کہنے کے بعد سجدے میں سر کو رکھا اور کہا سبحان ربی الاعلیٰ، اے رب تو ہی اعلیٰ ہے، تو ہی پاک ہے اور تو ہی تو ہے، اب میں بھی تو ہے، اب تو اور میں کچھ نہیں، اب سارے فاصلے ختم۔ یا اللہ فاصلے تو محبت میں ہوتے ہیں، یہاں عشق کا معاملہ ہے، عشق میں تو بھی کربلا میں ہے، میں بھی کربلا میں ہوں۔ سجدے میں جا کر میرے رب، میرے حسین نے رب کی تعریف بیان کی۔ بیان کرنے کے بعد شیمر نے آ کر چھری سے گردن پہ خنجر چلا دیا اور کہا حسین اب بھی پلٹ آؤ، تم کو آدھی گردن کٹ چکی۔ میرے حسین نے کہا تجھے خبر ہوگی کٹی، مجھے تو نہیں خبر کٹی یا نہیں کٹی۔ میرے حسین، میرا حسین اللہ کی بڑائی بیان کرتا کرتا ذکر خدا میں فنا فی اللہ ہو گیا۔ میرا حسین جب فنا ہو گیا، جب فنا فی اللہ ہو گیا تو آدم کی آواز آئی لبیک یا حسین، نوح کی آواز آئی لبیک یا حسین، 1,24,000 انبیاء نے ایک زبان میں پکارا حسین تو نے عالم ارواح میں کیا ہوا وعدہ پورا کیا، ہم کو تجھ پر ناز ہے۔ زمین نے کہا ہم کو حسین تجھ پر ناز ہے، فرش نے کہا ہم کو تجھ پر ناز ہے، عرش نے کہا ہم کو تجھ پر ناز ہے۔ جتنی دیر چھری گردن پر میرے امام کے چلی، خدا کی قسم مورخ لکھتا ہے سورج کے آنکھوں کے سامنے
چند سیکنڈ کے لیے، چند لمحات کے لیے ایسا اندھیرا آیا تھا کہ دن کے منظر میں بھی رات کا منظر بن گیا تھا۔ میرے حسین کو اس شمر نے ان کے گردن کو کاٹا، اور کاٹنے کے بعد خولی نام کے یزیدی نے اس سر کو لیا، اور سر لینے کے بعد گھوڑے کی گردن میں ٹانگا، گھوڑے کو کربلا کے میدان میں دوڑایا۔ 10 گھوڑ سواروں نے میرے امام کے جسم پر گھوڑے دوڑائے، سارے امام کی ساری ہڈیوں کو چکنا چور کر دیا۔ سارے لوگوں نے کہا کہ امام حسین ہم کو تجھ پر ناز ہے، اسی لیے تو یہ وہ حسین، جب سب نے کہا مجھ کو ناز ہے تو اس پاک بے نیاز نے کہا کہ میرے حسین مجھ کو تجھ پر ناز ہے، یعنی تیرے رب کو تجھ پر ناز ہے۔ یہ وہ حسین تھا جو اتنی عظیم قربانی نہ دیتا تو آج اسلام نہ ہوتا۔ یہ وہ حسین تھا کہ جس کی اس قربانی کو دیکھا تو سب کہنے لگے، شمس و قمر نے کہا میرا حسین، شجر و حجر نے کہا میرا حسین، نبیوں نے کہا میرا حسین، خلفاء نے کہا میرا حسین، صحابہ نے کہا میرا حسین، ازواج مطہرات نے کہا میرا حسین، جن و بشر نے کہا میرا حسین، شمس و قمر نے کہا میرا حسین، سمندروں نے کہا میرا حسین، پہاڑوں نے کہا میرا حسین، اللہ نے کہا میرا حسین، محمد مصطفیٰ نے کہا الحسین منی وانا من الحسین۔ خواجہ غریب نواز نے کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کی بنائے لا الہ است حسین۔ حسین ذکر خدا میں فنا فی اللہ ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔